سمیع اللہ بھائی، یہ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، ندیم نام انہوں نے اپنا بتایا تھا کہ بچے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، تو اولاد کے دل میں ماں باپ کا ادب پیدا ہو اور عزت کرنے لگیں، تو اس کے لیے ماں باپ کو کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ تقریباً ایسا مسئلہ ہے کہ بچے جو ہے بعض اوقات ضد میں آ کر بھی نافرمانیاں کرتے ہیں والدین کی، والدین اس سے بہت پریشان بھی رہتے ہیں۔ اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے۔ روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ اس پہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم، آپ دیکھیں آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے، صبح طلوع آفتاب سے پہلے آپ نے اپنے بچوں کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے یا شہید 21 دفعہ آپ نے پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم اس کی برکت دیکھیے گا، آپ کے بچے آپ کی بات مانیں گے، آپ کا ادب بھی کریں گے اور آپ کے فرما بردار بھی انشاءاللہ الکریم ہو جائیں گے۔ اچھا، اس میں بعض اوقات یہ صورتحال بھی آتی ہے کہ جیسے اولاد اگر شادی شدہ ہے، بچے بڑے عمر کے ہیں، تو اس گھر میں نہیں رہتے، دوسرے گھر میں رہتے ہیں۔ جی نا، اب دوسرے گھر میں رہتے ہیں اگر، تو ایسی صورت میں پھر کیسے اس وظیفے پر عمل کریں گے؟ پھر یہ ہے کہ یا کوئی دوسرا ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ ماں باپ یہاں پر پڑھیں تو اولاد خود ان کے قدموں میں حاضر ہو، معافی مانگے اور اطاعت گزاری کرے، فرما برداری کرے، کیا وظیفہ کریں ماں باپ؟ اس کے لیے دوسرا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ یہ ممکن نہیں ہے پیشانی پہ ہاتھ رکھنا بھی اور اولاد چونکہ موجود نہیں ہے، بعض اوقات باہر ملک بیرون ملک بھی ہوتے ہیں بچے، وہ بات وغیرہ نہیں مانتے، اس کے لیے پھر آپ جو ہے نماز عصر کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھ جائیے اور غروب آفتاب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور اذان سے پہلے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ کیا وظیفہ ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ مسلسل آپ نے پڑھتے رہنا ہے عصر کی نماز سے مغرب تک۔ تھوڑی دیر جب اذان کا وقت قریب آ جائے تو آپ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کے جو مسائل ہیں، جو بچوں کی نافرمانیاں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے اللہ۔ اور ماں باپ کی دعا یہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں باپ بھی دعا کریں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں میں آپ کو عرض کرتا چلوں ناظرین، دیکھیں وظائف بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں۔ جی، اچھی تربیت کریں، اچھا ماحول فراہم کریں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے الحمدللہ سے وجل، لاکھ لوگ آپ کی اپنی دعوت اسلامی نے الحمدللہ سے وجل لوگوں کو راہ راست پر، اچھی راہ پر، نیک راستے پر، نیکی کے کاموں پر الحمدللہ سے وجل لگا دیا۔ شروع سے ہی ہم اپنے گھر کا ماحول، اپنی اولاد کا ماحول، اپنے بچوں کی ایسی دینی تربیت کریں کہ الحمدللہ سے وجل ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے، ہماری آنکھوں کے تارے اور دل کے سہارے یہ بن جائیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، مطیع فرما بردار بنائے۔ تو وظائف بھی کیجیے گا، دعائیں بھی کیجیے گا، اچھی تربیت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اچھی تربیت بھی ہم شروع سے ہی کریں اپنی اولاد کی، تاکہ کل کو یہ اولاد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی ذریعہ بنے، بخشش اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بھی بنے۔ اچھا، اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ہے، یہ میسج بھی آیا ہے کہ میرے بھائی کو فیس پہ ہر جگہ دانے نکلے ہوئے ہیں اور ختم نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسی دعا ہو تو ارشاد فرمائیے کہ یہ چہرے کے داغ دھبے وغیرہ دانے ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کیجیے گا، اور دم کی ہوئے ہاتھیں اپنے چہرے پہ لگائیے گا، یا جسم پر کہیں بھی آپ کو دانے ہیں تو اس جگہ پر آپ ملیے گا انشاءاللہ الکریم، آپ کے جسم پر، فیس پر دانے داغ دبے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے گرمی دانے نکل آتے ہیں، گرمی کا موسم ہے نا، جی تو جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے پر، جسم پر گرمی دانے بھی نکل آتے ہیں، احتیاط بھی ضروری ہے۔ گرمی دانوں کے لیے بھی یہی وظیفہ ہوگا، یہ پڑھا جا سکتا یا رقیب 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ بچوں کو اگر دانے نکل آئیں، ہے، کوئی دوسرا بھی دم کر سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی دم پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔